دعا کس کی جلدی قبول ہوتی ہے؟ ناظرین محترم، قانون فطرت ہے کہ محتاج اپنی حاجت اور مصیبت زدہ اپنے دکھ سے نجات پانے کے لیے اس کی طرف رجوع کرتا ہے جو اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکے۔ فطرت سلیمہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنی تمام ضروریات اور مصائب و تکالیف کے وقت بارگاہ الہی میں اپنی عرضداشت اور درخواست پیش کرے۔ چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے وہ ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہم جو مانگیں جب مانگیں صرف اسی سے مانگیں، کیونکہ وہ اللہ سوال کرنے والے پر خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں فقیری اور امیری میں اس سے مانگتے ہی رہنا چاہیے، لیکن اس دربار عالی میں یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کرتے وقت دربار عالی شان کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں دعا کی اہمیت اور عظمت اور دعا کے آداب پر بات کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اسلامک چینل ایگل کی آواز۔ ناظرین محترم، یاد رہے دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کے اظہار، اس کی شان الوہیت کے حضور ہماری عبدیت کی علامت، اس کے علم و قدرت اور عطا پر ہمارے توکل اور اعتماد کا مظہر، اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا قرار اور ثبوت ہے۔ اور دعا ایک عظیم و شان عبادت ہے جس کی عظمت اور فضیلت پر بکثرت آیات کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہیں۔ سب سے پہلے دعا کی اہمیت پر قرآنی آیات، پھر حدیث مبارکہ، پھر دعا مانگنے کا صحیح طریقہ بیان کیا جائے گا۔ یاد رہے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خالق و مالک اور رازق ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، ملکیتیں، بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا وہی ہے۔ ساری مخلوق اسی کی بارگاہ کی محتاج اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز، غنی، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ وہ جواد و کریم ہے، بخششیں فرماتا ہے اور جود و کرم کے دریا بہاتا ہے۔ ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک کے برابر کمی نہ ہوگی، اور کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اسے چھین بھی نہیں سکتا۔ وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ اور ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ و کفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈل جاتا ہے۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز دعا کو کہا گیا ہے۔ اب مزید توجہ کے ساتھ دعا کے فضائل پڑھیے اور رحمت خداوندی پر جھومیے۔ چنانچہ دعا کے فضائل کے متعلق چند احادیث کریمہ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے۔ نمبر 2، دعا مصیبت اور بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ نمبر 3، دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ نمبر 4، دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 5، دعا عبادت کا مغز ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 7، دعا رحمت کی چابی ہے۔ نمبر 8، دعا قضا کو ٹال دیتی ہے۔ نمبر 9، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ اور نمبر 10، جسے دعا کرنے کی توفیق مل گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، آیات قرآنی اور احادیث کی روشنی میں آپ نے پاور آف دعا یعنی دعا کتنی اہم ہے جان لیا ہے کہ ہماری تمام عبادات کا مغز دعا ہے۔ اب دعا کس کی جلدی قبول ہوتی ہے بیان کیا جاتا ہے۔ یاد رہے مفسرین نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط و آداب ذکر فرمائے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، دعا مانگنے میں اخلاص ہو۔ نمبر 2، دعا مانگتے وقت ہمارا دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو، یعنی پورا دھیان اللہ رب العزت کی طرف ہی ہو۔ نمبر 3، ناجائز اور گناہ کی دعا نہ مانگی جائے۔ نمبر 4، دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو۔
نمبر 5، اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ قبولیت دعا کا اصل معنی یہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا وہ مل جائے، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں، یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر دیا جائے، یا اصل مانگی ہوئی شے کی جگہ اس سے بہتر چیز عطا کر دی جائے، یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی زیادہ ضرورت کے وقت تک مؤخر کر دی جائے۔ اور خاص بات، دعا مانگ کر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ رضا الہی پر راضی رہنا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، اور حقیقت میں ہمارے لیے یہی مفید تر ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے جبکہ خدا کا علم لامتناہی اور محیط ہے۔ بارہا ہم اپنی کم علمی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں منہ مانگی چیز نہیں دیتا، کیونکہ وہ چیز ہمارے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے۔ مثلا بندہ مال و دولت کی دعا کرتا ہے لیکن وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہوتی ہے، یا آدمی تندرستی عافیت کا سوال کرتا ہے لیکن علم الہی میں دنیا کی تندرستی آخرت کے نقصان کا باعث ہوتی ہے، تو یقیناً ایسی دعا قبول نہ ہونا بندے کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعا مانگتے تھے؟ یاد رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت جامع ہیں۔ آئیے ان دعاؤں کی روشنی میں آئیے ہم دعا مانگتے ہیں، اور آپ سب کمنٹ میں آمین لکھ دینا۔ اے اللہ، ہمیں ایمان و تقوی اور صحت و عافیت اور خوشیوں اور خوشحالیوں والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جان و مال، عزت اور اہل خانہ کے حوالے سے برے وقت و آزمائش سے محفوظ فرما۔ عافیت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ، موت میں آسانی، قبر و جہنم کے عذاب سے حفاظت، محشر کی گھبراہٹ سے امن، اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ فرما۔ اور یہ سب دعائیں ہمارے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کے حق میں قبول فرما، آمین۔ پیارے ناظرین، آپ بتائی گئی معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے یقین کے ساتھ دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ ہماری دوبارہ بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔